نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الملک کی اہمیت اور فضیلت اور آیات کی تفسیر جانیں گے۔ سورۃ الملک جو کہ 67 نمبر کی سورت ہے، مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا۔ اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ رات تمہیں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ رات میں سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا۔ یہ سورت عذاب قبر سے روکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورۃ السجدہ تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک حدیث تحفے میں نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے کہا بے شک۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سورت پڑھو، تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ سورت اپنے گھر والوں، بچوں اور پڑوسیوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرنے والی ہے، اور یہ شفاعت کرنے والی، سفارش کرنے والی ہے کہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دی جائے۔ سورۃ الملک کی پہلی 2 آیات کی تشریح یہ ہے کہ انسان اگر اس مقصد کو سمجھ لے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس منصب پر فائز ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے وہ مقام دیا جاتا ہے جو کہ عام فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ اگر انسان بھول جائے تو امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اگر انسان بھول جائے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام غزالی کہ انسان کے پاس 2 راہیں ہیں، یا تو وہ راہ اختیار کر کے فرشتوں سے افضل ہو جائے، یا پھر وہ راہ اختیار کر کے جانوروں سے بدتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جب اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے وہ مقام دیا جاتا ہے کہ جو عام فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور اگر وہ اپنے مقصد زندگی بھول جائے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور اس کا مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس سے آگے فرمایا گیا ہے، وہ ذات جس نے کہ 7 آسمان بنائے، ایک کے اوپر دوسرا آسمان، تم رحمان کی بنائی کسی چیز میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، کوئی نقصان نہیں دیکھو گے۔ پھر سے دوبارہ سے دیکھو، انسان جب کسی چیز کو بار بار دیکھے تو اس کے عیب نظر آتے ہیں، لیکن آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر وہ دلائل ہیں کہ ان کو جتنی بار غور سے دیکھیں اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے دلائل نظر آتے ہیں۔ بار بار دیکھنے باوجود نگاہیں ناکام پلٹتی ہیں، تھک جاتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں انسان کو کوئی نقص دکھائی نہیں دیتا۔ وہ آسمان جو زمین بنائے، زمین کو دیکھو، فلک کو دیکھو، کیا کوئی نقص ملتا ہے؟ سائنسدانوں نے آخر کیا ہی دیا کہ صرف 4% کائنات کو ہم نے دیکھا ہے، 96% کائنات کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ اس سے آگے فرمایا گیا
اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزید کیا، ستاروں سے مزید کیا، اور ہم نے ان ستاروں کو بنایا، روشن بنایا۔ تشریح کہ جب شیاطین جن غیب کی خبریں جاننے کے لیے آسمان کے قریب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور فرشتوں کے کلام کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک شعلہ گرم آگ انہیں ستاروں کے ذریعے ماری جاتی ہے، اور ہم نے ان سرکش جنات کے لیے اور سرکش انسانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا ہے، اور کافروں کے لیے جنہوں نے کہ اپنے رب کا انکار کیا، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی زوردار آوازیں سنیں گے، جہنم انہیں پکار رہی ہوگی جیسے کہ شیر شکار کو کھانے کے لیے لپکتا ہے، اسی طرح سے جہنم کی آگ کافروں کی طرف لپکے گی، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، غضبناک ہو رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ جائے۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے گا، کہے گی کہ میں تیرے لیے ہوں۔ جب گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ حضرت مالک اور ساتھی کہیں گے کہ تم نے ایسے کام کیوں کیے؟ کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے، انہوں نے ہمیں نصیحتیں بتائیں، بس ہم نے ان باتوں کو جھٹلایا اور نبیوں کو ہم نے جھٹلایا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تو تم صرف صاف گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور وہ جہنمی افسوس کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم غور سے سنتے، کیونکہ دل کی دنیا بدلتی ہے سننے سے۔ آج بھی نادان اگر قرآن حدیث سننے کو تیار نہیں تو اس روز انہیں پچھتانا پڑے گا۔ کافروں کا بھی یہی حال ہے جو کہ اپنی عقل کو استعمال کرتے نہیں اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف اس روز کریں گے، اپنے گناہوں پر یہ چیخیں گے، چلائیں گے، آنسو بہائیں گے، معافیاں مانگیں گے، لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پس لعنت ہو، پھٹکار ہو جہنمیوں پر کہ اللہ تعالیٰ کو ساری زندگی ناراض کرتے رہے۔ اب جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو پھر معافی مانگیں گے۔ اس کے آگے فرمایا گیا ہے آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ محرومی دیکھیے مسلمانوں کی کہ روزانہ سورہ ملک رات کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور جب پڑھ کر سوتے ہیں تو صبح ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ اس کے معنی پر غور کریں۔ ایسی صورت ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے سوئے تو اللہ تعالیٰ سینوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے کافر آپس میں یہ کہتے تھے کہ آپس میں آہستہ آہستہ بات کرو، یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سن لیتا ہے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو رب نے یہ جواب دیا کہ وہ نہ جانے کس نے تمہیں یہ وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی ہے جو کہ ہر باریکی کی بات کو جاننے والا ہے۔ وہ ذات تمہارے لیے زمین کو نرم کرتی ہے، سمندر دریا بہاتی ہے، زمین پر چلنا آسان ہے، جبکہ زمین انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی انہیں تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ غور سے دیکھو پرندوں کو کہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور پروں کو سمیٹ بھی لیتے ہیں، اور بسا اوقات وہ پروں کو بھی نہیں پھیلاتے۔ عام طور پر جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ زمین کی طرف گرتی ہے۔ ان پرندوں کو کس نے یہ طاقت دی؟ تربیت کہاں سے حاصل کی؟ انہیں فضا میں روکنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جس کی دی ہوئی طاقت سے یہ زمین میں گرنے کے بجائے اڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا پیدا کیا، بے شک ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ کس بات پر تم غرور کرتے ہو؟ رحمان کے مقابلے میں کون تمہاری مدد کر سکے؟ اور سب سے بڑے کافر نافرمان ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں۔ کافر دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں، کافر دنیا میں مگن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ بھلا اگر
وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے، لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ روزی بند کر دے تو کوئی تمہیں روزی نہیں دے سکتا۔ کافر سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو کہ اوندھا چلے اور وہ سل کے بل چلے، نگاہ دوسری طرف رکھے اور گناہ کرنے والا ہاتھ پاؤں مار رہا ہو، چہرے کے بل جو چلے تو کیا وہ درست سمت میں جائے گا، یا ایسا شخص جائے گا جو کہ سر کے بل چلتا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ کافروں کے متعلق بتا دیا کہ جو آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر قسم کی نعمتیں دیں، لیکن انسان اس سے ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ بے شک ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف عذاب قیامت سے ڈرانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ان کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ آیت نمبر 29 میں فرما دیا گیا، کہہ دو کہ جو اللہ رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔ کافروں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم ابھی شک میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ آیا سری گمراہی میں کون رہا ہے، کیا مسلمان جنہوں نے کہ اللہ پر بھروسہ کیا، یا وہ لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا اور سری گمراہی میں پڑے رہے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برستے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے۔ انسانی جسم کا تقریباً 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اگر انسان کچھ دن تک پانی نہ پیے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی انسان کے لیے زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی پانی کو بنایا، اور انسان کا جب پیاس لگے اور جب اسے پانی کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ ہی اسے پانی دیتے ہیں، اور اگر اس کا پانی ختم ہو جائے تو کیا کوئی ایسی ذات ہے جو اس کے لیے میٹھا ٹھنڈا پانی بہا لائے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔